السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ حاضرین کرام اور اس لائیو پروگرام میں شریک ہونے والے قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بہت ہی پیارا موضوع لے کر کے حاضر خدمت ہوں، اور وہ موضوع ہے پانی پلانے کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت۔ سننے میں یہ بڑا معمولی نظر آتا ہے، لیکن پانی پلانے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ بنے رہیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات اقدس سے ہمیں یہ توقع اور کامل یقین ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں لوگوں کے لیے دل کو کشادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پانی پلانے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ضرور توجہ دیں گے۔ سامعین کرام، پانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس نعمت سے خود فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے، اور پانی کے استعمال میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا، اللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ زمین پر چلنے والے جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ 2 پیر والے ہوں یا 4 پیر والے ہوں یا اس سے زیادہ پیر والے ہوں، سب کو اللہ تعالی نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ پانی کی اہمیت، پانی کی ضرورت، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے اور پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر زمین پر چلنے والے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، چاہے چلنے والے انسان ہو یا حیوان ہو یا چرند و پرند ہو یا جانور ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر کے 70 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ کیا کبھی تم لوگوں نے اس پانی کے بارے میں غور و فکر کیا جسے تم لوگ پیتے ہو؟ اس میں کیا منفعت ہے
کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کہا وغیرہ وغیرہ۔ کیا تم لوگوں نے کبھی دھیان دیا، غور و فکر کیا اس پانی کے بارے میں جسے تم لوگ پیتے ہو؟ اللہ کی یہ عظیم ترین نعمت ہے جس کے بنا کوئی بھی حیوان چند دن زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے غلط استعمال سے انسان ہلاک و برباد ہو سکتا ہے، اور جس کے صحیح استعمال سے انسان تندرست رہ سکتا ہے، اور اس نعمت کی قدر کر کے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی تم نے غور و فکر کیا اس پانی کے بارے میں جسے ڈیلی ہر وقت پیتے ہو، کھانا بناتے ہو، کھیتیوں کو وغیرہ وغیرہ؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم لوگوں نے اسے اتارا ہے یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، یا اللہ تعالی کے ساتھ پانی جیسی کسی مخلوق کو، اگرچہ وہ انسانی شکل و صورت میں ہو، اگرچہ وہ فرشتوں کی شکل و صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھاگیدار اور شریک ساجدار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جھجھوڑ کر ایک ایسی چیز کی مثال دے کر کے جسے انسان روزمرہ ہر آن ہر پل اپنی زندگیوں میں استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پانی کے بارے میں جسے گھٹ 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 پیتے ہو، کبھی تم نے غور کیا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، کیا تم نے بادلوں سے اسے اتارا ہے یا تمہارے جیسے کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، خواجہ، قطب، ابدال نے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ کہا کیا تم نے اتارا ہے بادلوں سے کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا زہر بنا دیتے تو تم لوگ کیوں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو؟ اس پانی کی نعمت کو استعمال کر کے، اس پانی کی نعمت سے بہرہور ہو کر کے، اس پانی کی عظیم ترین نعمت سے اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنے جانوروں میں استعمال کر کے اس پہ تم دھیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ پانی کس نے برسایا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی پانی کے برسانے میں شریک و ساجدار؟ فلولا تشکرون، اس عظیم ترین نعمت کو پا کر جسے آپ محسوس کر رہے ہو، کیوں تم اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے نبیوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے شرک اور کفر اور منافقت سے توبہ کر کے اکیلے اللہ کے عبادت گزار بندے کیوں نہیں بن پاتے؟ تمہیں تو پانی کو دیکھ کر، پانی کے بنانے والے، بدلیوں سے پانی کی برسات کرنے والے رب پر ایمان لے آنا چاہیے، اس کا اطاعت گزار ہو جانا چاہیے، اس کا فرما بردار ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کو استعمال کر کے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کر کے، اللہ کے بندوں کو پلا کر کے اللہ کا شکر گزار تمہیں ہونا چاہیے۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم لوگ اللہ کے شکر گزار بنتے ہو؟ دنیا کے سارے انسانوں، آپ کا کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق ہے، میں آپ کے دھرموں پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے عقیدوں اور آستھاؤں پر نندا نہیں کرنا چاہتا، ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن سورہ واقعہ کی یہ آیت جو شبہ قرآن مجید کی آیت ہے، ذرا غور کرو۔ یہ پانی جس سے آپ کھیتیاں سیراب کرتے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جس کے ذریعے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہوئے ہے،
جس کے بنا ایک پل، ایک سیکنڈ تم جی نہیں سکتے ہو۔ یہ پانی کس نے بنایا؟ کس نے بدلیوں سے اتارا؟ کس نے اسے نفع بخش بنایا؟ کیا کسی نبی نے؟ کیا کسی ولی نے؟ کیا کسی خواجہ اور قطب نے؟ کیا نظام الدین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے؟ کس نے بنایا؟ یا کسی سادھو اور سنت نے؟ کسی پنڈت اور مولوی اور ملا نے؟ اللہ کی قسم، اپنے ذہن و دماغ کو جھجھوڑ کر اپنے ہی سے پرش اور سوال کرو، یہ پانی جو بدلیوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، برساتا ہے، جو اپنی حکمت کے حساب سے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ باعث رحمت کر دیتا ہے مخلوق کے لیے، اور کبھی کبھار باعث عذاب کر دیتا ہے، یہ پانی کس نے اتارا؟ تو وہی جس نے پانی آسمان سے اتارا، وہی آپ کی عبادتوں کا حقدار ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی داتا نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اس کے علاوہ کوئی غوث نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق قطعا نہیں ہے۔ لہذا اس پانی کی نعمت کو پا کر کے اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اس پر ایمان لا کر کے، اس کی وحدانیت پر ایمان لا کر کے، اور زبان سے بھی شکر ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور اس پانی کے نعمت سے دینی، دنیاوی، اخروی فائدے اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، پانی پلانے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے۔ بڑا آسان نیک عمل ہے، بہت ہی آسان نیک عمل ہے، جس کو آج ہم اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف افاضہ کے بعد حجۃ الوداع کے اندر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف افاضہ کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آئے، دیکھا تو عبد المطلب اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے میں زمزم کو بالٹی وغیرہ سے نکال کر حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ زمزم کے کنویں سے پانی اس زمانے میں موجود برتن کے ذریعہ نکال کر حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے طواف افاضہ کے بعد اور جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد، کیونکہ حج میں اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے، خانہ کعبہ کے پاسبانوں کی حفاظت فرمائے، خانہ کعبہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے مومنوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور یہ حج ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد منا کے اندر جب حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف افاضہ جو حج کا ایک اہم ترین رکن ہے ادا کرتے ہیں تو یقیناً پیاسے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی عبد المطلب اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر حجاج کرام کو سیراب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، تم لوگ پانی نکالو، کھینچو۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خدشہ اور خطرہ نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ اس کو حج کا ایک عمل قرار دے دیں گے کہ طواف افاضہ کے بعد چلو زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر کے حاجیوں کو پلاؤ، تو میں بھی
تم لوگوں کے ساتھ زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر حجاج کرام کو پلاتا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے، یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، کہیں میرے بعد لوگ اس کو حج کے اعمال میں نہ شمار کرنے لگے اور اس کو سنت نہ سمجھنے لگے، اس وجہ سے نہیں۔ جاؤ پانی نکال کر لوگوں کو پانی پلاؤ۔ انزعوا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی آل و اولاد، پانی نکال کر کے پلاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر حجاج کرام کو پلاتا، لیکن خطرہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں اس کو لوگ اعمال حج میں نہ شمار کرنے لگے۔ ذرا غور کیجئے، دو چیز، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے ہوئے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے کرنے کی اجازت ہمارے رسول کو اللہ نے نہیں دی تھی، اور دوسری بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک بہترین رہنما تھے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا کہ میری امت بعد میں میرے دین کے نام پر بدعات و خرافات گڑھ لے اور ایجاد کر لے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے لوگوں کو ابھارا، پانی پلاؤ، حجاج کرام ہو، معتمرین ہو یا کسے باشد کوئی ہو، پانی پلاؤ میرے بھائیوں ساتھیوں۔ پانی پلانا امیر کو، غریب کو، یہاں تک کہ حیوانوں کو اور ناپاک ترین جانور کو بھی پانی پلانا، یہ اجر و ثواب کا زبردست باعث اور ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، مختصر انداز سے سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ پانی پلانا بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے، بہت زیادہ محنتیں نہیں لگتی، بہت سارے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے منصوبہ بندیوں کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ایک کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا، شکر ادا کیا اور اس کے لیے بخش دیا، اس کو معاف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی بڑا پیاسا تھا اور وہ چاروں طرف دیکھا پانی نہیں مل رہا ہے، ایک کنواں اس نے دیکھا، کنویں میں اترا، اپنے آپ کو سیراب کیا، پیاس کے مطابق اس پانی سے، کنویں کے پانی سے اپنی پیاس بجھا لی۔ جب باہر دیکھا، نکلا تو اسی طریقے سے دیکھا کہ ایک کتا اپنی پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہانپ رہا ہے، پیاس سے پریشان ہے۔ کتا کیا کیا؟ کوئی برتن تو تھا نہیں، وہ اپنے موزے کو نکالا اور کنویں میں گھسا اور پانی موزے کے اندر بھرا اور منہ سے پکڑ کر کے باہر لایا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہوا، جبکہ ناپاک ترین کتے کو پانی پلایا ہے، ناپاک ترین کتے کو پانی پلایا ہے۔ اتنا اللہ کو یہ پانی پلانا، اس ناپاک ترین جانور کو اللہ کو پسند آیا کہ اللہ اس کا شکر گزار ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے ایمان اور توحید کو اپناتے ہوئے، فرض عبادتوں کی پابندی کرتے ہوئے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے پانی لوگوں کو پلاؤ، یہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک مستند، مستحکم ٹھوس ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت، پاپی عورت، تو ثواب ہوگا۔ چنانچہ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، لوگوں کو پانی پلاؤ،
یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی مائے ناز کتاب تاریخ بخاری. کہتے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے بھی کنواں کھودا، اس کنویں کے پانی سے جتنے تر کلیجے والوں نے پانی پیا، چاہے وہ انسان ہوں اور چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ چڑیاں ہوں یا چاہے وہ حیوانات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے روز قیامت اسے عظیم ترین ثواب اور اجر سے نوازے گا. یہ پانی پلانے کی فضیلت ہے، یہ پانی پلانے کا ثواب ہے، جو کہ بڑا ہی آسان، آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑوس کو پانی پلا سکتا ہے. راستے میں چلتے چلتے باٹلیوں میں لے کر کے مسافرین کو پلا سکتا ہے، چاہے وہ لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، چاہے وہ لوگ دشمن ہوں اور چاہے وہ دوست ہوں. کسی بھی انسان کو تر کلیجے والے کو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اسی روایت کے اندر جس میں کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہوئی، اللہ صحابہ کرام نے پوچھا کیا حیوانوں کو کھلانے پلانے میں بھی اجر و ثواب ہے اے آقا نامدار؟ آقا نے فرمایا فی کل کبد رطب اجر، ہر تر کلیجے کو کھلانے اور پلانے میں اجر اور ثواب ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک روایت اور سنیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے صدقے ایسے ہیں جو اللہ کی قربت حاصل کرنے میں سب سے افضل صدقے ہیں، سب سے اہم صدقے ہیں. افضل صدقوں میں سے پانی پلانا یہ ایک نہایت افضل ترین صدقہ ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری امی جان کی وفات ہو گئی ہے، افا اتصدق عنہا، تو کیا میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے روایت ہی پہ آپ لوگوں کو بتلایا جائے تو بہت ساری بات. پہلی بات تو ہمیں اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی خدمتوں کا احساس کرتے ہوئے زندگی میں بھی انہیں ثواب پہنچانے، ان کی زندگیوں میں بھی ثواب پہنچانے کے ذرائع تلاش کرنا چاہیے. لیکن ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بچی کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں. صحابہ کرام اپنے ماں باپ کی قدر کرتے تھے، اپنے میتوں کا اکرام کرتے تھے. وہ پریشان رہتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو جو وفات پا چکے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، ان کو ثواب کیسے پہنچایا جائے. چنانچہ اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. دوسری چیز، جب ہم سے کوئی بھی شخص پوچھے دین کے کسی مسئلے میں، نیکی حاصل کرنے کے کسی ذریعے کے بارے میں، تو ہمیں حدیث رسول کے مطابق بتلانا چاہیے. والدین، مرے ہوئے والدین کی طرف سے پانی پلانا یہ ان کے لیے صدقہ ہے، نہ کہ کوئی بدعت بتلا دو، خرافات بتلا دو. معاف کریں گے اگر کسی کے اندر یہ بات ہے. آج ہمارے عوام، اللہ انہیں علم شریعت سے مالا مال فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، سنت اور توحید والا بنائے. آج جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ پہنچے گاؤں کے امام صاحب کے پاس،
مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس، مولانا حضرت جی میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کروں؟ کیا کہیں گے؟ پہلے بات قرآن خوانی کراؤ، تیجا کراؤ، چلسمہ کراؤ، چنے اکٹھا کر کے گنو، گھروں میں بلا کر کے سب لوگ اجتماعی ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، یہ تیجا، یہ چلسمہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، یہ تیجا، یہ چلسمہ، یہ قرآن خوانی، یہ اجتماعی دعا، یہ کنکریوں پہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، مرتے وقت سورہ یاسین پڑھنا، اللہ گواہ ہے ہماری باتوں پر، اور آپ کو بھی میں گواہ بنا تو اللہ کے رسول اکرم سے قطعا ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اے سعد بن عبادہ تمہاری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ تیجا کر لینا، جاؤ چلسمہ کر لینا، جاؤ قرآن خوانی کر لو، بلاؤ صحابہ کرام کو جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سب سے بڑے ولی، نیک دل، پرہیزگار، متقی ہے، بلاؤ ابو بکر کو، بلاؤ صحابہ کو، اور میں بھی آتا ہوں قرآن خوانی کروں گا، جتنا قرآن حفظ پڑھ کر کے تمہاری امی کے نام بخش دوں گا، جاؤ یہ کر لو۔ نہیں، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی پلاؤ اپنی ماں کی طرف۔ آج علماء کرام یہ رہنمائی کرتے ہیں، تیجا کر لو، چلسمہ کر لو، قرآن خوانی کر لو، لنگی بانٹ دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میرے بھائیو، یہ تیجا، چلسمہ، قرآن خوانی، چنے پہ ان کے لیے استغفار کرنا، اور اسی طریقے سے اجتماعی مغفرت طلب کرنے کے لیے مجلسیں اٹینڈ کرنا، ان کی برسی منانا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے نبی نے تیجا کیا تھا؟ کیا تمہارے نبی نے چالیسواں کیا تھا؟ کیا تمہارے نبی نے قرآن خوانی کی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول کی رہنمائی دیکھو، سب سے اپنے ماں کی طرف سے تم پانی پلانے کا انتظام کر دو، یہ سب سے افضل ذریعہ ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، امام قرطبی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالی کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کے عظیم ترین ذریعوں میں سے پانی پلانا یہ سب سے افضل ذریعہ ہے۔ اپنی ماں کی خدمتوں کا احساس کرو، اپنے والد محترم کے احسانات کا احساس کرو، اپنے مری ہوئی وہ بیوی کے خدمات کا احساس کرو، اور اٹھو، جتنی بھی طاقت ہے پانی خرید کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ، نل لگواؤ، ٹیوب ویل لگواؤ، مسجدوں میں یہ ٹھنڈے پانی کی مشین رکھ کے اس میں پانی بھرو، جتنی طاقت ہے اخلاص نیت کے ساتھ اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، پانی پلانا اخلاص نیت کے ساتھ یہ بیماریوں کے کامیاب علاجوں میں سے ایک بہترین علاج ہے۔ آج تو بڑی مشکل بات یہ ہے کہ لڑکا بیمار ہوا، کوئی بیمار ہوا، مولوی صاحب سے لا کر کے تعویذ لکھا لو، گندا لکھا لو، یا فوراً ڈاکٹر صاحب کا پتہ لگاؤ، فوراً گاڑی بک کرو۔ میں تھوڑا رک کے بتلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مریض پر وہ دعائیں پڑھنی چاہیے یقین کے ساتھ جو دعائیں اللہ کے رسول مریض پہ پڑھتے تھے، ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے جن آیتوں کو اللہ کے رسول مریض کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں، جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ شرعی جھاڑ پھونک، مکاری والا جھاڑ پھونک نہیں، فراڈ والا جھاڑ پھونک نہیں، شرک و کفر والا جھاڑ پھونک نہیں، بدعت والا جھاڑ پھونک نہیں۔ علماء کے شاگرد بنو، علماء اہل سنت والجماعت جو صحیح عالم دین ہیں، وہ اپنے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت نام رکھنے والوں کا نہیں، علماء اہل حدیث سے
کتاب و سنت کے مستند عالموں کی شاگردی اختیار کرو اور ان کا موبائل نمبر رکھو، ان سے جڑو، ان دعاؤں کے ذریعے رقیہ شرعیہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، فوراً اخلاص کے ساتھ مریض کے شفا پانے کی امید سے صدقہ کر کے اپنے بیمار کا علاج کرو، جو بھی استطاعت ہے، جو بھی طاقت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غریب کے دروازے کا پتہ ہمارے جیب میں رہنا چاہیے، غریب کا موبائل نمبر ہمارے جیب میں ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار، گھر کا کوئی فرد بیمار ہوا، ہم اٹھے رقیہ شرعیہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یقین کے ساتھ پڑھے، اور جو دعائیں پڑھنی چاہیے۔ فوراً ہم نے 10 روپیہ، 5 روپیہ، 1 کلو، 2 کلو غلہ نکالا، فوراً شفا کی نیت سے، اخلاص نیت کے ساتھ غریب کے گھر پہ کنڈی کھٹا کر کے ایسے انداز سے پہنچا دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو خبر نہ ہو، پانی پلاؤ۔ غریب یہ بیماری دور کرنے کے علاج میں سے ایک بہترین علاج ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو، عام طور پر دعو مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کرو، اور پانی پلانا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کافر ہو، حیوان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، یہ صدقہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھئے۔ آئیے میں ایک واقعہ سناؤں۔ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو اپنے زمانے کے ایک چنیدہ قابل رشک عالم تھے، ان سے میں نے سنا ہے، ابن شقیق کہتے ہیں میں نے ان سے سنا ہے کہ ایک آدمی ابن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ بھائی میرے گھٹنے میں 7 سال سے، غور کیجئے گا، 7 سال سے ایک زخم ہے جس سے پیپ اور پس بہتا ہے، اور اس کا میں نے بہت علاج کیا، بہت دوائیں کی، لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، یہ زخم مندمل نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ابن مبارک نے انہیں مشورہ دیا کہ جاؤ کہیں کنواں کھدا دو، اس کنویں کے پانی سے جتنے لوگ پانی نکلے گا، جتنے اللہ کے مخلوقات سیراب ہوں گے، اتنا ہی یہ تمہارا پس اور پیپ سوکھ جائے گا۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے، میں علامہ ذہبی کتاب سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 407، جاؤ کنواں کھودو اور اس سے جتنا بھی پانی نکلے، لوگ اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھائیں، پیئیں، کھیت سیراب کریں، پلائیں، نہائیں، دھلائیں، کھانا پکائیں، اتنا ہی تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اور چنانچہ وہ گئے اور کنواں کھودا تو یہ ان کا ایک گھٹنے کا جو 7 سال سے زخم مندمل نہیں ہو رہا تھا، پیپ اور فاسد خون اور فاسد مادے بہ رہے تھے، ٹھیک ہو گئے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ یہی واقعہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کی بات ذکر کی گئی ہے کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر کچھ زخم آ گیا تھا جو سال بھر سے تھا، اور انہوں نے اس زخم کے علاج کے لیے جو بہت سارے جائز طریقے استعمال کیے، انہی میں سے ایک طریقہ یہ استعمال کیا کہ اپنے گھر کے سامنے پانی پینے کے لیے کہہ لیجئے مٹکا رکھ دیا، آج کے زمانے میں کہہ لیجئے ٹنکی رکھ دیا اور ٹوٹی لگا دیا، یا ایک گلاس رکھ دیا اور اس میں پانی بھرتے رہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر جو زخم تھا وہ شفا پا گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو یہ بیماروں کا علاج ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ یہ پانی پلانا حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاص کے ساتھ، پانی کا یہ ایک طرح سے پانی پلانا یہ مرض کو دور کرنے کے علاجوں میں سے ایک علاج ہے۔ آج دیکھو، اگر ہمارے دروازے پر نل لگا ہے، گھر میں واٹر سپلائی ہے، ٹنکی بھی لگی ہے، بجلی کا بل بھی ہم جمع کرتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے راجاؤں کی، بڑے بڑے سیٹھوں کی، جب مجلس میں بیٹھیں گے تو بس اپنی نیکیاں بیان کریں گے،
کہ ایک ٹوٹی باہر لگا دو تاکہ پاس پڑوس کے لوگ پانی پئیں یا راہی اور مسافر لوگ پانی پئیں، نہیں تو فقہ ہوتی۔ ہائے رے اسلام نے آپس میں ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے کتنا افضل ترین عمل ذکر کیا ہے، لیکن آج اس سے ہم لوگ اپنے گھروں سے پانی نہیں پینے دیتے، اپنے نلوں سے پانی نہیں پینے دیتے، اپنی ٹوٹیوں سے پانی نہیں پینے دیتے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کی تاریخ دیکھیے، ہر گھر میں کنواں، ہر گاؤں میں کنواں رہتا تھا کہ نہیں؟ اس زمانے کے اچھے اور سنجیدہ لوگ کنواں کھوداتے تھے، بھاری لاگت لگا کر کے، سب مل کر کے، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جو چاہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اس کنویں سے پانی پئیں۔ اب ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا، کنویں سارے کے سارے پاٹ دیے گئے، کنویں تو پاٹ دیے گئے لیکن وہاں ایک نل لگانا یہ گوارا نہیں کیا گئے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کیوں کیا کرتے تھے؟ سنو، وہ شخص جس کے پاس اتنا پانی ہے جو اس کی انسانی ضروریات سے زیادہ ہے، پڑوسی کو پلا سکتا، مسافر کو پلا سکتا، جانوروں کو پلا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ روکتا ہے، پینے نہیں دیتا ہے۔ اس کی سزا اور اس کا عذاب ہم اور آپ سنیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت و مہربانی کے ساتھ نظر نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ مہلت دے گا۔ ان میں سے وہ آدمی ہے جس کے پاس اس کے انسانی گھریلو ضروریات سے زیادہ پانی ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو پانی پینے سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی ضرورت سے زیادہ ہے، ٹوٹی لگانے سے زیادہ بل نہیں آ رہا ہے، ویسے لڑکے گھر میں کتنے پانی ادھر ادھر فالتو کا خرچ کر دیتے ہیں، ٹوٹی خراب ہو جائے گی، راستے میں کیچڑ ہو جائے گا، ارے کون دینا، فلاں پڑوسی تو اتنا ناکارا، سب سے بڑے کارا آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا روز قیامت، الیوم امنعک فضلی، آج میں اپنے فضل اور احسان سے، میں اپنا فضل اور احسان تجھ سے روک لوں گا، کما منعتا، جیسا کہ تم نے اپنے ضرورت سے زائد پانی کو روک لیا تھا اور لوگوں کو پینے نہیں دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، پانی پلاؤ، مریضوں کو شفا ملے گی، اجر عظیم ملے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ، ان کے لیے بھی صدقہ۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ائمہ کرام اور علماء کرام نے کہا جس نے پانی پلانے کا اہتمام کیا تو اس سے جو بھی جاندار، چرند و پرند، انسان و جنات اور حیوان پانی پئیں گے، اس کے اجر کے برابر اس کا اجر اسے روز قیامت ملے گا۔ یہ صحیح الترغیب کی حدیث ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پانی پلانا بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، بیماریوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے پانی پلانا کلیجوں، دوسروں کے کلیجوں کو تر کرنا ہے۔ پانی پلانا یہ پیاس کی، دوسروں کی پیاس کی تیزی اور شدت کو بجھانا ہے، اور یہ سارے ذریعے جنت کے راہیں ہیں، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، اور پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور پانی پلانا زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ایک کامیاب مستند صدقے جاریہ ہے۔
آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرو، حسن نیت سے، حسن اخلاص سے، حلال کمائی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کلیجے کو اس دن ٹھنڈا کر دے گا جس دن ہمیں ٹھنڈک کی زیادہ ضرورت ہوگی، جنت میں داخل کرے گا۔ اب آئیے، پانی پلانے کے بہت سارے ذرائع، آپ کہیں نل لگوا دیجئے، ایسا نل جس سے بہترین پینے کے لائق پانی ہے اپنی طاقت کے حساب سے۔ کسی کے گھر میں چوراہے پر، لوگوں کے آنے جانے کی راہوں پر نل لگوا دیجئے۔ بات جب آئے گی سیٹھوں کی، ارے ہمارے پاس تو یہ ہے، ذرا دیکھو آج تک آپ نے کتنے نل لگوائے، امیروں کے ہاں چوراہوں پر، غریبوں کے ہاں، بیواؤں کے ہاں۔ بس انتظار ہے مولوی صاحب کو سعودیہ سے نل مل جائے لگوا دے، ناظم صاحب کو، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ اے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں، میری زبان کو سمجھنے والے لوگوں، کیا آپ اجر عظیم نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ مغفرت نہیں چاہتے؟ آپ کے ملکوں میں ٹیوب ویل لگانے میں، نل لگانے میں، واٹر سپلائی کرانے میں اور ٹنکیاں لگانے میں کتنے پیسے لگتے؟ سال میں ایک نل بھی لگانے کی طاقت نہیں ہے۔ نل لگواؤ، کنویں کھداؤ، نہریں کھدواؤ، ٹیوب ویل لگواؤ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ، آپ کے رشتہ داروں میں شادیاں ہیں، پڑوس میں ہیں، جاؤ۔ آج کل تو چونکہ پانی بہت ساری جگہوں پہ خراب ہے، لوگ خرید کر کے پانی پیتے ہیں، 3-4 کین یا 10-20 لیٹر خرید کر کے آپ کو آرڈر کرنا ہے، بھائی فلاں گھر پہ اتنا لیٹر پانی اتار دو، اتنا باٹل پانی اتار دو۔ اخلاص نیت کے ساتھ حلال کمائی سے اجر حاصل کر لو۔ پاس پڑوس میں، شادی بیاہ میں، دینی پروگراموں میں، مسجدوں میں پانی پینے کا انتظام کرو۔ آج تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں سعودی عرب کے اندر دیکھتا ہوں کہ یہاں کے نیک باشندے مسجدوں کے اندر پانی خرید کے گاڑیوں سے لاد کر کے اپنے ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ اجر و ثواب، اور کوئی نہیں جان پاتا۔ بعض لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں کہ وہ برادے جو واٹر کولر لگا ہے، ٹنکیاں لگی، بیچارے تاک میں رہتے ہیں کہ کب پانی بھرانے کا موقع مل جائے۔ اور ہم لوگ ہیں، ایک باٹل کی ضرورت ہے، 2-3 باٹل جیب میں بھر لیتے ہیں اپنے گھر میں پینے کے لیے، حالانکہ مسجد کی طرف سے۔ مسجدوں میں جمعہ کے دن باٹلیاں بسلری پانی خرید کر کے پہنچاؤ، ٹھنڈا پانی پہنچاؤ، ٹنکیاں لگوا دو، اس میں پانی بھرواؤ۔ آج تو بہت سارے لوگ خرید کر کے پیتے ہیں۔ آج اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے ہمارا آپ مالا مال ہے، ہم اکثر بیشتر سفر کرتے ہیں۔ کیا بہتر ہوگا پانی پلانے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر اپنے گاڑیوں میں کین رکھ لیں، بسلری پانی رکھ لیں، جا رہے ہیں لکھنؤ، جا رہے ہیں بمبے، جا رہے ہیں فلاں جگہ، جا رہے ہیں کراچی وغیرہ وغیرہ، پانی پلاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ اسلام، وہ پانی پلاؤ۔ تو اس طریقے سے گاڑیوں میں پانی پلا سکتے، لوگ جہاں اکٹھا ہوتے بیٹھتے ہیں وہاں بھی پانی پلاؤ۔ اور میں تو بعض ایسے ہوٹلوں میں بھی دیکھا ہوں کہ جس ہوٹل میں کھانا کھاؤ، اگر وہاں کا پانی آپ کو پسند نہیں آیا، اس کے بغل والے مسلمان ہوٹل میں چلے جاؤ، پانی کھایا وہاں، پانی میرے یہاں پینے، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک بہترین ذریعہ اور بتلاتا ہوں۔ آپ کے گھروں میں چھت ہے، چھت پہ بہت سارے پرندے آتے ہیں، کیا بہتر ہوگا کہ آپ کسی برتن میں ٹب میں پانی روزانہ رکھ دیا کرو، آ کے چیونٹیاں پئیں، آ کے کوے پئیں، آ کے کبوتر پئیں، آپ آ کر کے جانور گوریا پھرگتی پئیں۔ کتنا بڑا آسان ذریعہ ہے، کیونکہ ہر تر کلیجے میں اجر و ثواب۔ تو میرے بھائیوں، پانی پلانا یہ بہت ہی عظیم ترین صدقہ ہے، بہت ہی افضل عمل ہے، مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بیماری دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے،
برکتیں لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم فرائض کے پابند ہوں، شرط یہ کہ نیک نیتی سے کام کیا جائے، شرط یہ کہ حلال مال سے کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، غریبوں کے ہاں مالداروں کا نہ لگواؤ، اور اچھا نہ لگواؤ اپنی طاقت کے حساب سے۔ یہ نہیں کہ 30 فٹ میں لگا دو پانی، ایسا سلائن آئے کہ پینے کے لائق نہ ہو۔ جو بھی موقع پاؤ، مدرسوں میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں ہم لوگوں کے مدرسوں میں، وہاں واٹر کولر لگوا دو، ٹیوب ویل لگوا دو، نالی نل لگوا دو، اور اگر نہیں ہے پانی وہاں کا خراب ہے تو آج تو پانی بکتا بھی ہے اور سستے قیمتوں میں نے سنا سستی قیمتوں میں پانی 20 ریال میں پورا کین آتا ہے یا 30 ریال میں۔ ہم ڈیلی نہیں کر پاتے، ہم ہفتے میں نہیں کر پاتے، کیا مہینے میں بھی نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، جو یہ بس میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا کے اسی کا وما تقدم من خیر، جو بھی خیر تم اپنی آخرت کے لیے پیش کر لے گئے اس کا پورا اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اعمال میں سنت کا پیروکار بنائے، اور ہمیں خود زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حسن نیت کے ساتھ حلال کمائی سے پانی پلانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ پانی پلاؤ، یہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔